بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو آج یہاں کے اوپر ایک اتنا خوبصورت ایونٹ ہم لوگوں نے آرگنائز کیا ہے, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آف کورس آئی ایم پارٹ آف دس سیکشن, ناٹ دس سیکشن. تو سب سے پہلے اس چیز کی مبارکباد, اور اس سے پہلے میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی احمد اویس صاحب کو کہ وہ اتنی ساری خواتین میں گھرے بیٹھے ہیں, تو آج کے جو حقوق کے بارے میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ میرے خیال ہے ان کا کردار جو ہے وہ اپریشیٹیبل ہے. وہ اور بات ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی اچھی باتیں ہو چکی ہیں. جس وقت میں آئی ہوں تو اس ٹائم کے اوپر ربیہ باجوہ باتیں کر رہی تھیں, بہت پریکٹیکل باتیں. شروع سے ہم لوگ کیونکہ اکٹھے ہم لوگوں نے سفر کیا, بڑا لمبا سفر ہے, عمر اور سال تو میں نہیں بتانے لگے ربیہ, تو بہت لمبا سفر ہے, اور اس میں جتنی باتیں کی ہیں ربیہ نے بہت پریکٹیکل باتیں کی ہیں. اور جو قرارداد انہوں نے دی ہے, میں یہ چاہوں گی کہ اس قرارداد کو آگے لے جا کر اور اس میں سے جو ریلیونٹ پورشنز ہے اس کو میں اپنی اسمبلی میں بھی اس قرارداد کو پیش کروں ٹو میک اٹ مور اوتھینٹک. جہاں تک خواتین کے حوالے سے بات ہے اور باقی لوگوں کے حوالے سے بات ہے, بہت زیادہ باتیں میں نہیں کر سکتی. میں اس لیے نہیں کر سکتی کہ میں آئی ایم نو ون ٹو سے مچ مور اباؤٹ اٹ. یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, ہر خاتون اپنی جگہ کے اوپر ایک ایمپاورڈ خاتون ہے. اور میں ایک بات ہمیشہ کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس, میں درس و تدریس سے بھی ظاہر ہے بہت سارے اس میں میرے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, درس و تدریس بھی جب ہوتی ہے تو میں اس میں بھی یہ بات کہتی ہوں, ایک بیسک پرنسپل ہے ہر انسان کے لیے, چاہے عورت ہے یا آدمی ہے, اور وہ یہ ہے کہ پیپل ٹریٹ یو ایز یو وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ. اگر ایک عورت مظلوم کیریکٹر بنی رہے گی تو لوگ اس کو ایسے مظلوم کیریکٹر ہی لیں گے. اگر ایک عورت اپنے آپ کو شو کرے گی کہ میں ایک بہت اسٹرینتھ فل عورت ہوں تو لوگ اس کو اسی طرح لینا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایک عورت ہے جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میں ایک ذہین, مضبوط, اور میں وہ عورت ہوں جو دوسروں کو لیڈ کروں گی, تو اس کے لیے آپ کے سامنے فاطمہ جناح بھی آ جاتی ہیں. اور اس طرح اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے فاطمہ ابھی زہرا ابھی یہاں پر نہیں ہے, زہرا نقوی, انہوں نے کئی ساری باتیں کہیں اور بہت کور اور بہت خوبصورت باتیں, کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس دن کی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ آج کا دن کیوں منایا جاتا ہے؟ میرے نزدیک جب کوئی پوچھتا ہے کہ واٹ از دا مدر ڈے, تو میں کہتی ہوں کہ ایوری ڈے از اے مدر ڈے. کوئی مجھ سے پوچھے کہ واٹ از دا ویمن ڈے, تو فار می ایوری ڈے از اے ویمن ڈے. وائی ایوری ڈے از اے ویمن ڈے؟ کیونکہ یہ جتنے بھی جو پیچھے ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے آر نتھنگ وداؤٹ ویمن. ظاہری سی بات ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی انسان ہے, اس کی ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, تقدس کے رشتے ہیں, تو کوئی بھی مرد یا عورت جو ہے وہ عورت کے بغیر نہیں ہے. کیا ہمیں جانتے ہیں کہ یہ ساری کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ 8 مارچ کا دن ہی کیوں چوز کیا گیا؟ میں نے زہرا نقوی سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ایک بات ضرور یہاں پہ مینشن کریں جو وہ شاید کرنا بھول گئیں. انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم 8 مارچ کا دن ویمن ڈے کے لیے مناتے ہیں, کیوں نہ حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا ان کی پیدائش کے دن کو ہم ویمن ڈے کے طور کے اوپر منائیں. ہمارے ہاں اس کے اوپر 2 طرح کے اس کے اوپر آرگیومنٹس آ گئے کہ آپ یہ نہ کریں, یہ ایک نئی بات ہے, شاید کچھ لوگ سیکشنز کے حوالے سے سیکٹ ڈیفرنٹ ہے, اس کو اس طرح سے نہ لیں, وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ والی قرارداد ضرور ڈالیں. مارچ 8 مجھے تھوڑا سا پڑھنے کا موقع ملا اور میں نے واقعی سوچا کہ یہ ہم ایک دن جو منا لیتے ہیں, اس دن کی کیا خصوصیت, کیا اوتھینٹسٹی ہے. سر معافی چاہتی ہوں, 2 منٹ میں تھوڑا سا وہ لے. جو خاص طور سے آپ کا مذہب اسلام, دین اسلام, یہ کتنے 100 سال پرانا ہو گیا, ہمارے 1400 سال 1500 سال کے قریب ہونے کو آیا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام یہی لے کے آئے کہ عورت جو ہے ان کی تقدس کے لیے اور عورت کے حقوق کے لیے, چاہے وہ ان کی کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ پراپرٹی ہو, گھر کے حالات ہوں, اور تمام چیزوں کے حوالے سے. بہت ویری ریسنٹلی, ویری کلوزلی 1908 کا یہ واقعہ ہے, اور 1908 میں نیو یارک میں امریکن خواتین, ہم سوچتے ہیں نا کہ جی وہاں کی عورتیں بڑی آزاد عورتیں ہیں, بڑے حقوق ہیں ان کے پاس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اس معاشرے کی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. 1908 میں, کیونکہ اس سے پہلے جو خواتین تھیں تمام کی تمام دے ور آل انٹو لیبر, کام کرتی تھیں, مشقت کرتی تھیں, انہوں نے 2
خصوصاً ان کے پاس کوئی حقوق نہیں تھے, نہ ان کے پاس رائٹ آف ووٹ تھا اور نہ ہی کسی قسم کے حقوق, اور دین کوئی کام کا ان کا ٹائم نہیں تھا. تو یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی 1908 میں نیو یارک میں, اور وہ 1907 یا 8 میرے ان کے مطابق 7 یا 8 میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی. اور انہیں کہا کہ جی ایک تو ہمارے جو لیبر کے ٹائم ہے, مشقت کے ٹائم ہے, ان کو کم کیا جائے, اور دوسرا ہمیں رائٹ آف ووٹ دیا جائے. تو وہاں کے اوپر یہ بھی کسی نے خاص طور سے نہیں, بلکہ وہاں کی جو سوشلسٹ پارٹی تھی انہوں نے اس موومنٹ کو اٹھایا, اور اس وقت جو امریکن خواتین تھیں ان کو یہ حقوق ملے. یہ تو چند ایک چیزیں تھیں جن کے حقوق کے لیے, اور پھر ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا میں ایوالو کرنا شروع ہوئی. اینڈ وداؤٹ نوئنگ وی curtailed ourselves only to the extent of March 8th. 2 سال کے 365 دن جو ہے وہ عورت کا ہی دن ہے, وہ ماں کا دن ہے, بہن کا دن ہے, بیٹی کا دن ہے, بیوی کا دن ہے. مجھ سے ابھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری بچیوں کو آ کر ایک لیکچر دیں کہ شادی کیا ہے, نکاح کیا ہے, اور نکاح نامے کو کیسے فل کرنا ہے. مجھے کیونکہ اتفاق ہوا کہ میں نے مسلم پرسنل لاء بھی پڑھایا پاکستان لاء کالج میں, اور کچھ قرآن کے مطابق کو تھوڑی سی ریسرچ بھی کی. میں نے ان کو ریفیوز کیا کہ آئی ول ناٹ give a lecture only to the female. This is the core issue of the male and the female. آپ کیوں بات کرتے ہیں طلاق کی؟ اگر آپ بات کریں اچھی رشتہ داری کی, اچھے تعلق کی, اور we need to educate men as well, women. اگر آپ اپنی سوسائٹی کے ایک سیکشن کو اویئر کر دیں گے, امپاورڈ کر دیں گے, تو دوسرا اس کے بات یہ کہ حقوق اور فرائض دونوں وائس ورسا ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک کے حقوق ہیں تو دوسرے کے فرائض ہیں. سو جب تک دونوں کی اویئرنیس نہیں ہوگی تو تب تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ابھی میں احمد اویس صاحب سے ذکر کر رہی تھی کہ غالباً 2010-11 کی شاید بات ہے, اس وقت ہم لوگوں نے ایک ویمن ڈے سیلیبریٹ کیا اسی جگہ کے اوپر, لاہور ہائی کورٹ کے اندر. اور مجھے بہت خوشی اس دن کو یاد کر کے اس لیے ہو رہی ہے کہ اس والے سٹیج کے اوپر ہم لوگوں نے قریباً 7 خواتین, جو ہماری ان میں سے ایک جو خاتون جن کا میں سب سے زیادہ نام لینا چاہوں گی, اور وہ تھیں محترمہ فاطمہ جناح کی پرسنل سیکرٹری بیگم خورشید بیگم. ان کو ہم نے انوائٹ کیا, آنا نہیں چاہتی تھیں, لیکن جب ہم نے کہا کہ جی ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو وہ آئیں, بڑی مشکل سے آئیں, اور ہمارے لیے بڑے آنر کی بات تھی. ہماری ایک اور بڑی آنریبل خاتون جو کہ پریزیڈنٹ رہی ہیں ویمن ہاکی کی, بیگم پروین عاطف, ان کا انتقال ہو گیا. ان کو ہم نے بلایا, میں ناز رفیع کو بلایا, کالج کے پرنسپلز کو بلایا, اور کافی ساری, تو 7 ہمارے پرومیننٹ نام یہاں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ والا ہال, اس ہال کے اندر جتنی بھی یہ تمام سیٹس تھیں یہ ساری کی ساری میل لائرز کے ساتھ بھری ہوئی تھیں, اور ان سب لوگوں نے کھڑے ہو کے تمام خواتین کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا, ان کے لیے کلیپ دی. سو دیٹ واز اے گریٹ مومنٹ فار می. میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ریوائز کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اپنے حقوق کی بات کرنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ گھر گھر کھیل رہے ہیں ہم, یہ تو ہم گھر گھر کھیلنے والی بات ہے. تھینک یو ویری مچ فار all the men who again tributed this. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم اسمبلی کے حوالے سے وہاں پہ ہم جاتے ہیں, I feel myself as an empowered person. یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں they all are empowered person. میں اس کا سہرا دینا چاہتی ہوں ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے خصوصاً جو باپ ہیں, ہمارے جو بھائی ہیں, ہمارے جو بیٹے ہیں, جو ہمیں روز صبح کے ٹائم ڈراپ کرتے ہیں, جو روز صبح کو ہمیں لے کے جاتے ہیں, اور جو ہماری پوری سپورٹ کرتے ہیں. ایک بچی کا باپ جو اس کو روز صبح اسکول چھوڑنے جاتا ہے, اس کو تعلیم دلاتا ہے, تو ہمیں آج کے دن ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ویمن امپاورمنٹ, اور امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ مادر پدر آزاد ہو جائے. امپاور کا مطلب ہوتا ہے اگر ہم لیگل لینگویج میں بات کرتے ہیں, اسٹرینتھننگ اے وومن, کہ ایک عورت جس کو آپ خوش رکھیں گے وہ آپ کا گھر بھی خوش رکھے گی, ناراض رکھیں گے تو وہ بھی ناراض رہے گی, آپ بھی ناراض رہیں گے. تو اسٹرینتھننگ اے وومن مین اسٹرینتھننگ اے فیملی. تو ہم جب بھی اسمبلی میں ہم بات کرتے ہیں, الحمدللہ میں اس چیز کے اوپر فخر بھی محسوس کرتی ہوں اور میں آنرڈ فیل کرتی ہوں. میں جب اسمبلی کے فورم کے اوپر ہوتی ہوں تو میں یہ کبھی نہیں کہتی کہ میں ویمن ونگ کی ریپرزنٹیشن ہوں. میں ہمیشہ وہاں کے اوپر جا کے یہ کہتی ہوں کہ میں لائر ونگ کی ریپرزنٹیشن ہوں. آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی لاء کمیونٹی. اور ہماری کیونکہ
گواہی کی مجھے وہ میں ان کو پوری گواہی سمجھتی ہوں. طلعت نقوی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, کبھی کسی خاتون کو میں آدھی گواہی نہیں سمجھتی. وہ یہاں بیٹھی ہیں اسمبلی کے فورم پہ, جب بات ہوتی ہے تو میں اپنی لاء کمیونٹی کی بات کرتی ہوں. اور لاء میں آپ کو پتہ ہے نہ کوئی میل ہے نہ کوئی فیمیل ہے, لیکن جو ربیہ نے باتیں کی ہیں ان سب کے باوجود اگر یہاں کے اوپر ڈسکرمنیشن ہے تو ونڈرفلی ہمیں سب کو اس بات کے اوپر اکٹھا ہونا ہے, اور ہمیں بھی بالکل آنا ہے. کیوں نہیں ہم جب صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں, صبح سے لے کے ہم اپنے بچوں کا ٹائم سیکریفائز کرتے ہیں, صبح سے لے کے ہم اپنی پوری فیملی کو ادھر بھی جا کے دیکھتے ہیں, اور یہاں پہ ہم ڈبل شفٹ لگاتے ہیں, تو اس لحاظ سے ہمارے حقوق بھی ڈبل ہیں. تو یہاں پر بھی, اور میں نے کہا کہ میں ان کی آواز کو مزید آگے بھی لے کے جاؤں گی. اور جہاں تک لاز کی بات ہے تو ہم لاء تو بناتے ہی رہتے ہیں. ہم نے ابھی جیسے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کا لاء بن گیا, ابھی وراثت کا قانون بن گیا. ہمیں اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی اویئرنیس دینی ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از امپلیمنٹیشن آف لاء. قانون تو پتہ نہیں کب سے, قانون تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا, قرآن دے دیا, قرآن کو ان قوانین کو بتانے والا ہمیں دے دیا, ابھی ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ سو وی نیڈ دا امپلیمنٹیشن. اور میں آخر میں ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلیں. اگر ہم سوچیں گے کہ ہم نے صرف آگے جانا ہے تو پھر ہم اکیلے رہ جائیں گے. وی نیڈ ٹو پل دا ادر پیپل. جو اس معاشرے کا ہم کہتے ہیں نا سوشل جسٹس, سوشل جسٹس کیا ہے کہ ایک دوسرے کو, ایک جو کمزور طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے آنا, اور یہی ہمارے پرائم منسٹر کا ویژن ہے, اور ہم سب اسی کے سپاہی ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے چلیں گے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی بھی قوانین اور اسمبلی اور انفلوز کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ اللہ نے اور ہمارے پاس قانون موجود ہے. اور ہم سب انشاءاللہ آج کے دن کے حوالے سے میرا خیال ہے اس ریزولوشن کے علاوہ اگر یہ بھی ہم ریزولو کر لیں کہ یس اگلی 8 مارچ تک ہم نے کتنے لوگوں کو, کتنے ایسے کمزور لوگ ہیں جن کا ہم نے تھوڑی بہت مدد کر کے ان کو تھوڑا سا اپلفٹ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو میم. جب 2007 میں ہم انٹر ہوئے پروفیشن میں تو ایک تحریک شروع ہوئی. اس تحریک میں جان دینے والی, اس تحریک کو لاہور سے لے کر کراچی کی سڑکوں پر ایک ہی نعرہ گونجا, اور وہ نعرہ لگانے والی خاتون جو بعد میں فنانس سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن الیکٹ ہوئیں, میری مراد میڈم سیدہ فیروزہ صاحبہ سے ہے کہ وہ موجود ہیں. میڈم ایکسٹریملی سوری, میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے تو مجھے یاد آیا. میرے لیے یہاں ہال میں بیٹھی ہوئی میری تمام جو ممبرز ہیں وہ مجھ سے سینئر ہیں, مجھ سے جونیئر ہیں, وہ سب قابل احترام ہیں. میڈم افضالہ قریشی صاحبہ آئی ہیں, میڈم ناہید بیٹھی ہوئی ہیں, میڈم سینئر موسٹ بیٹھی ہوئی ہیں. لیکن میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ میں سٹیج پر ان لوگوں کو بلا رہی ہوں جن لوگوں کو آپ نے, میں نے, میرے بھائیوں نے عزت دے کر اس بار میں عہدیدار بنایا. اس لیے اگر مجھ سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی کسی جگہ پر ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں. آپ سب کا دن ہے آج کا, یہ شکیلہ رانا کا دن نہیں ہے, یہ ہر خاتون کا دن ہے. اور ہم اسے اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم لائرز ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہمارے پروفیشن میں راستے بند کیے جا رہے ہیں انہیں کھولا جائے. ہمیں آگے ججز جوڈیشری سے لے کر ہر جگہ پر جانے کے جتنا ہمارا حق بنتا ہے وہ حق تو ہمیں دیا جائے. اور اسی حق کے مانگنے کے لیے میں اگلے خطیب کو دعوت دے رہی ہوں جو بہت اچھے وکیل تو وہ ہیں ہی, لیکن وہ بہت اچھے مقرر ہیں. جب میں تقریر کیا کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ 2007 کی تحریک میں جو سب سے زیادہ تقریر کیا کرتے تھے اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے اور آپ کو وہ باتیں بتاتے تھے جو شاید جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ISI کو پتہ ہے, تو میری مراد ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے بہت ہی زیادہ چھپے رستم اور بہت اچھے مقرر, ان کے سامنے میں اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتی. میں دعوت دینے جا رہی ہوں احمد اویس صاحب کو, اور یقین کرے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. جب میں الیکشن لڑ رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تم میری بیٹی ہو, جہاں سے مرضی الیکشن لڑو میں تمہارے ساتھ ہوں, میرا ووٹ اور میرا سپورٹ تمہارے لیے ہے. تھینک یو سر, پلیز کم آن دا اسٹیج. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بلایا تو وومن ڈے کے لیے ہے, لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج رانا شکیلہ ڈے ہے. اور دوسری جو میں نے یہاں بیٹھ کے جو آبزرو کیا ہے, جو بڑی انٹرسٹنگ بات
کہ خواتین نے ماشاءاللہ تمام جتنے دیر میں آ کے بیٹھا اور اس کے بعد جو میں نے سنا تو ایک سے بعد جتنی بھی خواتین آئی ہیں تمام نے بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے زور فورسفلی ویمن رائٹ کی اور آج ویمن ڈے کے حوالے سے بات چیت کی ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے ہمارے تمام وکلاء جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آج ویمن ڈے پہ بغیر فرد جرم عائد کیے آپ نے ان پہ جو ہے وکلاء کو میل جتنے ہمارے جتنے میل وکلاء یہاں پیچھے کھڑے ہیں ان کو سزا سنا دی ہے اور وہ سزا میں کھڑے ہوئے ہیں. نہیں سر, بات یہ ہے کہ اصل میں ویمن ڈے ہے اور زمانہ آگے سے آگے نکلتا چلا گیا. ایک زمانہ تھا, آپ کبھی ذرا ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے, اور کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی جو ہے اٹ از ایور ڈائنامک, ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے اور تبدیلی ہی جو ہے وہ نشاندہی کرتی ہے عروج و زوال کی, اور سویلائزیشن جو ہے وہ ایڈوانس کرتی رہی اسی وجہ سے کہ سوسائٹی جو ہے اس کے اندر ایک ڈائنامزم ہے, اس میں تبدیلی کا ایک رجحان ہے, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سویلائزیشن آلویز ٹریولز ٹورڈس پروگریس اور لائک اے ریور. تو اگر آپ پیچھے چلے جائیے 500-600 سال پیچھے چلے جائیے, شیکسپیئر کے زمانے میں جائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ وہ کلچر جو تھا وہ سپرمیسی آف مین کا کلچر تھا. آج یورپ میں آپ کو وہ کلچر نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد 100 سال پیچھے چلے, 150 سال پیچھے, تو اس کے گائیڈی موپسا نے جو جس کو کہتے ہیں کہ فادر آف شارٹ سٹوری رائٹر, تو اس نے بڑی خوبصورت ایک شارٹ سٹوری لکھی. تو میں صرف اس کا عنوان کے حوالے سے ہی بات کروں گا. تو اس کا ٹائٹل ہے اس شارٹ سٹوری کا کہ وٹ اے کرنل تھاٹ. اس میں اس نے لکھا ہے کہ اپنی ایک وہ نیریشن کر رہا ہے, ایک کرنل جو ہے اپنا ایک قصہ اپنی اس زمانے کا, جب وہ کمانڈ کر رہا تھا فوج کو اور جنگ میں لڑ رہا تھا. تو اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ آج میں ایک ریٹائرڈ اولڈ کرنل ہوں اینڈ آئی ایم پیشنٹ آف گاؤٹ. لیکن آج بھی اس نے لکھا ہے اس میں کہ آج بھی اف اے پریٹی وومن لکس ایٹ می I feel myself so energetic that I can pass through the hole of a needle. اور پھر اس نے کنکلوڈ کیا یہ کہتے ہوئے کہ if the French army is commanded by a woman, we can conquer the whole world. بہرحال, اور یہ وہی یورپ ہے جہاں پہ شیکسپیئر کے زمانے میں وہ ٹیمنگ آف دا شروع اگر آپ دیکھیے تو اس میں سپرمیسی آف ہسبینڈ کے اوپر ایک خاتون جو ہے کیتھرینا جو ہے وہ لاسٹ اسپیچ ڈیلیور کر رہی ہے, اور اس اسپیچ میں کہہ رہی ہے کہ دائی ہسبینڈ از دائی لارڈ, دائی کنگ, دائی گورنر. وہ 700 سال کے بعد دیکھیے کہ کیسی تبدیلی آ گئی وہاں پر. تو اسی طرح سے آپ مختلف